السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پہچان، صحافت کی شان اور عوام راج تحریک کی آن بان شان اقرار الحسن صاحب موجود ہیں۔ اقرار بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بلال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا اقرار بھائی، ہم نے یہ فیس بک سے ایک پوسٹ سے ہم نے یہ سوالات لوگوں کے اٹھائے اور واٹس ایپ سے بھی جو لوگوں نے ہمیں کیے، تو ہم وہی سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن کیوں نہ ہم اپنی فیملی سے، اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں۔ اقرار بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان سارا سیاست میں اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ عمران خان صاحب کی بیویاں، اس کے بعد اگر ہم زرداری کی بات کر لیں سارا، تو آپ اپنی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ کی فیملی سیاست میں آنے، یا آپ نہیں چاہتے کہ وہ سیاست میں آئیں، اس طرح کچھ قدم اٹھائیں؟ نہیں، آف کورس ظاہر ہے وہ سارے ہر طرح سے ساتھ ہیں، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، ساتھ رہیں گے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ بڑی تھن لائن ہے کہ سپورٹ کرنا اور عملی ان کا کردار ہونا کسی بھی تحریک میں۔ تو چونکہ ہم بات ہی موروثیت کے خلاف کر رہے ہیں، چونکہ ہم بات ہی شخصیت پرستی کے خلاف کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی میں بیٹے کو دفتر لاتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ ذرا ظاہر ہے وہ زندگی میں اس نے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہے نا پروفیشنلی، کہ وہ فوٹو کاپی کروا لو، فائل لگا دو، باہر پیج صحیح کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سو دیٹ اس کی ٹریننگ ہو کہ ذرا وہ ایک آرام دہ ماحول سے نکل کے ذرا زندگی کی سختیوں کو بھی دیکھے۔ تو مجھے اس میں بھی کبھی کبھار لگتا ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ شاید وہ تحریک کے کسی معاملے میں، کسی اور چیز میں انوالو ہو رہا ہے، تو میری اس کو بڑی سختی سے ہدایت ہے۔ تو میں تو ہمارا بنیادی نظریہ ہی یہی ہے کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی سیاسی جماعت، نہ ہی کسی شخصیت کی ملکیت ہونی چاہیے۔ تو سب ساتھ ہیں، سب کی دعائیں ساتھ ہیں، اچھا برا وقت سب ساتھ کاٹ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس حد تک سپورٹ فیملی کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوگی، لیکن وہ سپورٹ عملی طور پر کنورٹ نہیں ہوگی کسی پارٹیسپیشن میں اس تحریک کے لیے۔ بٹ ہم بہلاج بھائی کو دیکھیں گے ان فیوچر آپ پارٹی میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ میں آئینی اور قانونی طور پہ خود پہ تو یہ قدغن یا پابندی لگا سکتا ہوں، لیکن میں کسی اپنے فیملی ممبر پر بھی یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہ کرے۔ میں صرف یہ یقین دلا سکتا ہوں آپ کو کہ ہم جو سسٹم بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ ممبر سے ہی آغاز کریں گے، اور جس میں آپ کی کارکردگی، جس میں آپ کی تعلیم، آپ کی محنت، آپ نے کتنے ممبر بنائے، زندگی میں کتنے جلسوں میں، کتنی میٹنگز میں شرکت کی، تحریک کے لٹریچر پر آپ کی گرفت کیا ہے، وہ اس کی بنیاد پر سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہر کوئی آگے آ سکے گا۔ تو اس میں کوئی بھی، ہر ایک کے پاس برابر کا کھلا میدان ہوگا کہ جو اس میرٹ بیسڈ سسٹم کے مطابق اپنی قابلیت، صلاحیت اور انٹرنل الیکشن کے ذریعے ہر سطح پہ، یونین کونسل سے لے کے تحصیل سے ڈسٹرکٹ سے ڈویژن، اور پھر صوبہ، اور پھر انشاءاللہ مرکز، تو اس کی بنیاد پر کوئی آگے آ سکے۔ پہلاج کا میں ذاتی طور پر جو بھی آج کو بتا سکتا ہوں، اس کا انٹرسٹ فٹ بال میں ہے، وہ فٹ بال میں بالکل اس کو پرسو کر رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال ہاں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کبھی کوئی مشکل ہوئی تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کے بچے آگے آئیں، وہاں میں کوشش کروں گا کہ میرا بچہ بھی اسی مشکل میں لوگوں کے ساتھ موجود ہو۔ لیکن جہاں اقتدار کی بات ہے، جہاں آسانی ہے، وہاں پاکستان کے انشاءاللہ نوجوان اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا اقرار بھائی۔ ہم عوام راج تحریک کا ایک آئی سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اے آئی سسٹم جو ہے یہ پاکستان کی کمپنی کو اس پر ورک کر رہی ہے یا باہر کی کوئی کر رہی ہے؟ اگر کوئی باہر کی کمپنی ورک کر رہی ہے تو یا پاکستانیوں کا ڈیٹا محفوظ رہے گا؟ نہیں، پاکستانی ہی ہے۔ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جو کام کرنے والے ہمارے پاکستان میں شاندار لوگ ہیں نا، وہ پاکستان کے باہر کی کمپنیاں بھی یہیں سے کام کرواتی ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو آلدو کہ اس کے حوالے سے ریکویسٹ ہمارے ایک پاکستانی دوست ہی ہیں، میں نے ان سے کی تھی، ان کا کچھ کام ہے ٹیکنیکل چیزوں کا نا، مگر وہ اپنی ساری ایپس اور ساری چیزیں یہیں پاکستان کی ایک ٹیم سے ڈیولپ کرواتے ہیں۔ صحیح ہوگا، وہ پاکستان ہی میں، پاکستان کے نوجوان ہی، پاکستان کی ٹیم ہی اس کو ڈیولپ کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہم ڈیٹا میں کوئی ایسی چیز مانگ بھی نہیں رہے، بہت ایک بنیادی سی انفارمیشن ہے جو ایک ممبر کے لیے بالکل اس کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، پاکستان سے ہی ہے، پاکستان میں ہی رہے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اقرار بھائی، جماعت اسلامی اور عوام راج تحریک، مجھے لگتا ہے اور عوام کو بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے ان کا ویژن ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جماعت اسلامی کو بھی دعوت دیں یا وہ کسی طریقے سے یہ دونوں ایک ہو کے کام کریں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے اور زرداری نے، ان لوگوں نے مل کے حکومت بنائی؟ میرا خیال ہے پہلے تو آپ کو ایک ایسے اینٹی بنا لینا کہ جس کی کوئی طاقت، کوئی وقت ہو کہ کسی کے ساتھ وہ بھی چاہے نا ملنا، تو وہ میرا خیال ہے ہمیں، اور یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی ایک چیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو سارے بس وہ ایک ہی چیز کی، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ بن جائے گی نا، ون پارٹی رول بن جائے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ 2-3 ڈفرینٹ آپشنز ہوں لوگوں کے پاس، اور اس میں سے کوئی ایک چوز کریں۔ جماعت کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک چیلنج ہے جماعت کا کہ لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہے اس کے بارے میں کہ شاید وہ صرف ایک مکتبہ فکر کو یا ایک نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال آپ کو ایک سینٹرل یا مرکزی
جماعت کی ضرورت ہے اور وہ عوام راج تحریک کی شکل میں ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے چل کے جماعت کے اس تحریک کے منتخب لوگوں کو کبھی یہ لگتا ہوگا کہ وہ ساتھ چل سکتے ہیں تو ضرور چلنا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے فائنسٹ پاسبل آپشن جو ہو سکتی ہے وہ جماعت اسلامی ہو سکتی ہے ساتھ چلنے کے لیے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ آئے گی وہ اگر طے کرے تو اٹس اوکے, آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. کرنا چاہیے. آج میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یا اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ نہیں چلنا. جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہوگی آپ لوگوں کی وہ یہ طے کرے گی مستقبل میں. اقرار بھائی, ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی جس طرح سے ٹوٹ گئی ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے جس طرح سوشل میڈیا پر جس طرح پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیز کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہو کے پی ٹی آئی چھوڑ بھی رہے ہیں. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ سوشل ورکر جو ان سے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یا کسی طریقے سے لوگوں کے مائنڈ چینج کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی خود خان صاحب کے لیے ایک بڑا درد سر بن گئی ہے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے, ایک نیریٹو بنا دیا کہ خان ڈٹ گیا, خان جھک نہیں رہا, بیچارہ اب 3 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. جی ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط نیریٹو بنا دیا گیا. حالانکہ سیاست مصلحت کا, مفاہمت کا, راستہ نکالنے کا, اقتدار میں آ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا کام ہے. آپ کے جیل میں پڑے رہنے سے تو غریب آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا نا, سوائے آپ کی ایگو سیٹسفائی ہو رہی ہے اور آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ بڑا بن رہا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہ پارٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ ورکرز کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ عوام کو یا قوم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. بھٹو پھانسی چڑھ گئے, اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو آپ کی جیل سے کیا ہی ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا, اور پھر جتنے لوگوں کو سوشل میڈیا نے خام خواہ میں اپنا مخالف بنا لیا, باقی لوگوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. اپنی پارٹی کے اندر سہیل آفریدی سے لے کے علی مین گنڈا پور, کل وہ محمد علی خان صاحب پہ لگے ہوئے تھے سارے, بالکل لگے تھے. تو یہ انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے کتنا رہنا ہے, اور 100 سال 200 سال 400 سال کیا. تو یعنی انہوں نے تو امید ہی ختم کر دی پاکستان کی. ہر آدمی غدار ہے, ہر آدمی ٹاؤٹ ہے. بس یہ سوشل میڈیا کا جو بیٹھ کے جو ہے دوسری طرف پاکستان کے باہر وہ محب وطن ہے, اور یا ان کا وہ لیڈر محب وطن ہے جو 25 سال جو ہے وہ جرنیلوں کے تلوے چاٹتا رہا اور اس ملک کے بدترین اور گندے نظام کا 25 سال حصہ رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو اللہ ہدایت دے, اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا اوپینین کسی جا کے نا چینج کر دیتے ہیں, لوگ مائنڈ سیٹ بدل دیتے ہیں کہ واقعی دیکھیں اب جب ایک ہوا چلتی ہے نا, لیکن جب اس کے اندر کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوگی نا تو وہ پھر اسی طرف سے ختم بھی ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ ایک اوپینین ضرور بنتا ہے, جیسے بھی انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا. خان صاحب ظاہر وہ بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی لگ رہے ہیں بالکل کے اوپر, لیکن یہ اب یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا پر رہ گیا, ویسے ختم ہو گیا. نا گراؤنڈ پہ کیا ہے, 5-10 ہزار بندہ کہتے ہیں, 10 بندے اکٹھے نہیں ہوتے اڈیالہ کے باہر. حالت یہ ہو گئی کہ پورے 26 کروڑ لوگ نالائق ہیں. 26 کروڑ کے 26 کروڑ جو ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں, وہ ایجنٹ ہیں, وہ غدار ہیں. اب آ جا کے صرف عمران خان یا ان کی بہن جو ہے نا وہ پوتر رہ گئے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ اگر یہ نیریٹو اور یہ مائنڈ سیٹ ہے نا تو یہی تو شخصیت پرستی کہلاتی ہے. آپ نے کوئی سسٹم نہیں بنایا, آپ نے کوئی نظام نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے مڈل کلاس کے اچھے نوجوان آگے آتے. آپ اپنے چاپلوسوں کو آگے لائے, اپنے وفاداروں اور خوشامدیوں کو آگے لائے, تو آپ کو یہی نتیجہ ملنا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اقرار بھائی, پاکستان میں لوگ نا زیادہ تر سیاست کو چہرے سے پہچانتے ہیں. کہ عمران خان نام ہے تو پی ٹی آئی آتی ہے ذہن میں, نون لیگ کا نام ہے تو نواز شریف شہباز شریف آتے ہیں, زرداری کا نام ہے تو پیپلز پارٹی. تو یہ چیز عوام راج کو بھی فیس کرنی پڑی لوگوں کو. نہیں, انیشلی تو یہ ہے کہ ظاہر آپ یوں کہہ لیں کہ برانڈ ایمبیسڈر, فری کا برانڈ ایمبیسڈر شاید تحریک کے لیے میں ہوں. لیکن یہ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے کہ پاکستان میں یہ پرابلم رہا ہے کہ لوگ چہروں سے, مگر آپ نے خود ہی ایک ایگزامپل دی نا جماعت اسلامی. جی. اب جماعت اسلامی کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے. وہ اس کے امیر قاضی حسین احمد بھی رہے, اس کے میاں طفیل بھی رہے, پھر منور حسن بھی رہے, پھر سراج الحق بھی رہے, آج حافظ نعیم اور ہوگا. تو جماعتیں ادارہ ہوتی ہیں, اور ایسا ہی ادارہ ہوتی ہیں کہ جو کسی چہرے یا کسی فیملی سے نہ پہچانا جائے. جی. تو ہم ایسا ہی ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں جس میں اقرار الحسن آج ایک برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ تو کام کر رہا ہے سمجھ لیں فری میں, لیکن کل کو یہ تحریک اقرار الحسن کی وجہ سے, اقرار الحسن کے چہرے کی وجہ سے نہ پہچانی جائے انشاءاللہ. اقرار بھائی, لاسٹ کویسچن اور میرا فیوریٹ, اور پرسنلی بھی یہ کویسچن تھا کہ آپ کا پاکستان کا آل ٹائم فیوریٹ حکمران کون سا ہے, وزیر اعظم کون سا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں. کوئی ہوتا تو قائد اعظم علیہ رحمہ کے بعد کوئی بھی نہیں اس قابل رہا. ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں ہم کھڑے ہیں. پاکستان میں ہر ایک نے شخصیت پرستی کو پروموٹ کیا, ہر ایک نے موروثیت کو پروموٹ کیا, ہر ایک نے کہا میں ہی ہوں, میں ہی کر کے دکھاؤں گا, میں ٹھیک کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جس شخص نے بھی اپنے اقتدار کے لالچ میں سیاست کی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا خیر خواہ نہیں تھا. بالکل. پاکستان میں ہر ایک نے کہا کہ اب راج کرے گی خلق خدا,
اور یہ کہتے کہتے کہ اب راج کرے گی خلق خدا سیٹ پہ خود بیٹھ گیا، خود پہ بیٹھ گیا. اب راج کرے گی خلق خدا وزیر اعظم خود بن گیا، اب راج کرے گی خلق خدا کا نعرہ لگاتے لگاتے چیئرمین خود بن گیا، اب راج کرے گی خلق خدا بیٹی کو لگا دیا، اب راج کرے گی خلق خدا بھائی کو لگا دیا. تو یہ انفارچونیٹلی تماشا بنا دیا اس نعرے کا لوگوں نے. ہم صحیح معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اب راج کرے گی خلق خدا، اس لیے کہ اقرار الرفن سیٹ پہ نہیں ہے، اقرار الرفن وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے، اقرار الرفن کی فیملی میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے. پاکستان کے غریبوں کے بچوں، مڈل کلاس کے نوجوانوں کا استحقاق ہے کہ وہ ایوان وزیر اعظم تک پہنچیں، گلیوں میں ان کی حکومت ہو، بازاروں میں ان کی حکومت ہو، ایوانوں میں ان کی حکومت ہو. تو ہم پہلی بار اس نعرے کی عملی تعبیر کر کے دکھا رہے ہیں کہ واقعی انشاءاللہ اب راج کرے گی خلق خدا. انشاءاللہ.